حضرت ہود علیہ السلام عرب کے ایک قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے جو امان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقہ الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا، جسے قوم اول بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ العشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارتیں بنا ڈالتے ہو اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے علاقے اور معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔
قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اپنی قوم کے اس رویے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام کی مدد کی درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قوم عاد سخت آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس کے علاوہ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا تو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے حالی گھروں کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم ایسے ہی ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔